اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم تحفتاً یا علی علیہ السلام مدد۔ دوستوں، آج کا موضوع ہمارا قرآن پاک ہے کہ قرآن پاک کیا ہے، قرآن کسے کہتے ہیں، قرآن کی تعریف کیا ہے، اور اس کی ہم وضاحت کرنا چاہیں گے تاکہ ہمارے آنے والے بچے اور موجودہ بچوں کو اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ سکے۔ تو دوستوں، قرآن کریم یا قرآن عربی میں القرآن الکریم دین اسلام کی مقدس کتاب ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے جسے فرشتہ وحی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلوب پر نازل کیا گیا۔ اب جو تعریف ہمیں اسکول اور مدرسوں وغیرہ میں قرآن کی بتائی جاتی ہے وہ تعریف ہے کہ وہ کتاب جو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ حالانکہ اگر آپ مشاہدہ کریں، دیگر کتب کا، آسمانی کتب کا ہی مشاہدہ کر لیں تو وہ بھی بہت زیادہ کثرت سے پڑھی جاتی ہے اور مسلمانوں سے زیادہ تعداد غیر مسلم کی ہے۔ تو اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اگر وہ کتاب پڑھتے ہیں تو سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ ہر گھر میں ہر بندہ قرآن ہر روز نہیں پڑھتا۔ تو قرآن کی صحیح جو تعریف ہوگی، جس نے یہ تعریف کی ہے کہ قرآن پاک اسے کہتے ہیں جو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہو، تو بھی یہ اس کے ذہن کے مطابق بالکل صحیح ہے، کیونکہ اس سے توفیق ہی اتنی ہوئی ہے کہ اس نے اپنی توفیق کے مطابق اس کی تعریف کر دی۔ لیکن میں اپنی ذات سے قرآن پاک کی تعریف یوں کرنا چاہوں گا کہ قرآن پاک اسے کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کلام کی۔ جو گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کی اسے قرآن کہتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ قرآن کیا ہے؟ یہ قرآن ہدایت ہے، یہ قرآن سیدھا رستہ ہے۔ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ہدایت کہا ہے اور کہیں اسے صراط مستقیم کہا ہے کہ یہ سیدھی راہ ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہر کسی کے لیے ہدایت بھی نہیں ہے، ہر مسلمان کے لیے ہدایت نہیں ہے، ہر کسی کے لیے یہ سیدھا رستہ نہیں ہے۔ یہ ہدایت ہے تو صرف متقین کے لیے ہے، یہ ہدایت ہے تو صرف پرہیزگاروں کے لیے، یہ ہدایت ہے تو صرف ایمان والوں کے لیے، یہ ہر مسلمان کے لیے ہدایت نہیں ہے۔ متقین جو ہیں وہ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، پرہیزگار جو ہیں وہ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں، مومنین جو ہیں وہ اس سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ مسلمان قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں کو خدا کی طرف سے نازل شدہ جانتے ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں قرآن کی آیات مختلف چیزیں جیسے کہ حیوانات کی کھال، کھجوروں کی شاخیں، کاغذ اور کپڑے وغیرہ پر یا پتھروں پر جدا جدا طور پر لکھی ہوئی تھی، جنہیں آپ کے بعد صحابہ نے اکٹھا کر کے کتاب کی شکل دی۔ قرآن پاک کے متعدد نام ہیں، جن میں سے قرآن، فرقان، الکتاب، مصحف زیادہ مشہور ہیں۔ قرآن کو 114 سورتوں، تقریباً 6000 آیتوں، 30 سپاروں اور 120 احزاب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق قرآن پاک خدا کا کلام ہے جو وحی کے ذریعے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ تمام مسلمان قرآن کے الفاظ اور معنی دونوں کو خدا کی طرف سے نازل شدہ مانتے ہیں۔ قرآن پہلی بار غار حرا میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی آیات سورہ الگ کی ابتدائی آیات تھی، اور پھر بارہ مکمل طور پر نازل ہونے والی سورہ فاتحہ ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور قرآن آخری آسمانی کتاب ہے۔ کیفیت دریافت: قرآن میں انبیاء علیہ السلام پر ہونے والی وحی کی 3 قسمیں بیان ہوئی ہیں، الہام پردے کے پیچھے سے اور فرشتوں کے ذریعے۔ بعض سورہ بقرہ کی آیات قل من کان عدو للجبریل فإنه نزله على القلب بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، جو پیغام ان کے پاس کی کتب کی تصدیق کرنے والا اور مومنوں کو ہدایت اور خوشخبری دینے والا ہے، تو اللہ بھی اس کا دشمن ہے۔ قرآن کی بعض آیات کے مطابق قرآن رمضان المبارک کے مہینے میں شب قدر کو نازل ہوا ہے۔ اس بنا پر مسلمانوں کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ کیا قرآن ایک ہی بار نازل ہوا ہے یا بار بار نازل ہوتا رہا ہے۔ بعض کہتے ہیں قرآن ایک ہی بار نازل ہوا اور بعض کہتے ہیں قرآن پاک بار بار نازل ہوا۔ اس طرح بعض کا عقیدہ ہر سال جس مقدار میں نازل ہونا تھا اور اسی سال شب قدر کو ایک ساتھ نازل ہونا تھا، جبکہ اس کے مقابلے میں بعض یہ کہتے ہیں کہ قرآن صرف اور صرف تدریج طور پر نازل ہوا ہے، جس کا آغاز رمضان اور شب قدر میں ہوا ہے۔ تو دوستوں، قرآن پاک نازل کس طرح ہوا ہے؟ قرآن پاک جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، تو قرآن پاک جو ہے وہ دفتن ایک ہی بار
آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، لیکن چونکہ یہ دیکھتے ہیں وحی کے حساب سے کہ کب کس مقام پر کون سی آیت نازل ہوئی، تو اس کے اعتبار سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کب کس مقام پر کون سی آیات پڑھ کر سنائی، بیان کی، کس آیت کی کہاں تعلیم دی، اس کے لحاظ سے تو وہ دوستوں جب خدا کا حکم ہوتا تھا کہ اے رسول اس آیت کو اس مقام پر بیان فرما دیجئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آیت کو اس مقام پر بیان فرماتے تھے۔ تو اس حساب سے بھی قرآن پاک انہوں نے لکھا ہے کہ اس طرح بھی نازل ہوا ہے، اور بعض نے کہہ دیا کہ ایک ساتھ نازل ہوا ایک ساتھ ہی ہے، لیکن حکم خدا کے مطابق 23 سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موقع کی نسبت سے قرآن پاک کی تعلیم دیتے رہے۔ قرآن کے بہت سارے اس میں ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے قرآن، فرقان، الکتاب ہے۔ یہ وہ نام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے رکھے، اور ایک نام جو ہے وہ ابو بکر نے رکھا ہے، اسے مصحف کہتے ہیں، جبکہ اس کے مقابلے میں جو نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہیں قرآن، فرقان، الکتاب، وہ قرآن نام جو ہیں وہ قرآن پاک میں ذکر ہوئے ہیں۔ سب سے مشہور نام جس کا معنی پڑھی جانے والی کتاب، اور یہ لفظ الف اور لام کے ساتھ قرآن میں 50 مرتبہ ذکر ہوا ہے، اور ان تمام استعمالات میں ان کا معنی قرآن مجید کی کتاب ہے۔ اس طرح الف لام کے بغیر 20 مرتبہ ذکر ہوا ہے، جن میں سے 13 جگہوں پر قرآن مجید کی کتب کے معنی میں آیا ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید کو حفظ کرنے، اس کی تلاوت کرنے اور اس کی کتابت پر بہت زیادہ زور دیتے تھے۔ نبوت کے ابتدائی سالوں میں پڑھے لکھے افراد کی کمی اور کتابت کی سہولت بآسانی میسر نہ ہونے کی وجہ سے قرآن میں کوئی کلمہ بھول جائے یا اسے غلط محفوظ کیا جائے، قرآن کی آیات کو صحیح حفظ اور قرأت کرنے پر بہت زیادہ توجہ دیتے تھے۔ چوتھی صدی ہجری تک قرآن کی مختلف قرأتیں مسلمانوں کے درمیان رائج تھی۔ ان مختلف قرأتوں کے مختلف علل اسباب تھے، جن میں سے زیادہ اہم اسباب یہ ہیں: قرآن کی مختلف نسخوں کی موجودگی، عربی رسم الخط کا ابتدائی مرحلے میں ہونا، عربی حروف کا نکات اور حرکات سے خالی ہونا، بعض لہجوں کی موجودگی اور مختلف قاریوں کا ذاتی سلیقوں پر عمل پیرا ہونا۔ دوستوں قرآن پاک عربی میں نازل ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن پاک چونکہ اہل عرب میں نازل ہوا ہے، تو اہل عرب جو تھے وہ صرف عربی زبان جانتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو عربی میں نازل اس لیے کیا تاکہ وہ اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں اور اس سے ہدایت پا سکیں۔ چوتھی صدی ہجری میں بغداد کے قاریوں کے استاد ابن ماجد نے مختلف قرأتوں میں سے 7 قرأتوں کا انتخاب کیا۔ ان 7 قرأتوں کے قاریوں کو قرائے سبع 7 قرأ کہا جانے لگا، چونکہ ان 7 قرأتوں میں سے ہر ایک 2 طریقوں سے نقل ہوتی ہے۔ اس بنا پر مسلمانوں کے درمیان 14 قرأتیں رائج ہوئی۔ قرآن کا ترجمہ بہت پرانے زمانے سے چلا آ رہا ہے اور اس کی تاریخ صدر اسلام تک پہنچی۔ قرآن کا پہلا مترجم سلمان فارسی تھے، جنہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فارسی میں ترجمہ کیا۔ قرآن کی مختلف آیات میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین سے بارہا مطالبہ کیا گیا کہ اگر تم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا حقیقی پیغمبر نہیں مانتے تو قرآن جیسا کوئی ایک کتاب یا 10 سورتیں یا کم از کم ایک سورت قرآن کے مانند لا کر دکھاؤ۔ مسلمان اس مسئلے کو قرآن کی چیلنج کا نام دیتے ہیں، اور یہ مسئلہ پہلی مرتبہ تیسری صدی ہجری میں علم کلام کی کتابوں میں قرآن کے چیلنج کے نام سے یاد کیا گیا۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا کا کوئی فرد قرآن کی مثل نہیں لا سکتا، جو قرآن کے معجزہ ہونے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر بہترین دلیل ہے۔ خود قرآن نے بھی بار بار اس بات کی تاکید کی ہے کہ قرآن خدا کا کلام ہے اور اس کی مثل لانا کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا اور اہم ترین معجزہ بھی ہے۔ دوستوں اسی آیات کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو تم بھی اس جیسی ایک سورہ بنا لاؤ، ایک آیت بنا لاؤ، ایک کتاب بنا لاؤ۔ تو اس کا اگر مشاہدہ کیا جائے تو جب نجران کے یہودیوں سے یہ مباہلہ کیا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو خدا کے دین کی طرف سے جو قرآن یہودیوں کے ساتھ مباہلے کے لیے گیا تھا، جن کی مثل انہوں نے لانا تھا، وہ قرآن کیا تھا؟ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب علی
المرتضی علیہ السلام، جناب امام حسن علیہ السلام اور جناب امام حسین علیہ السلام. یہ وہ 5 شخصیت تھی، یہ وہ 5 ہستیاں تھی، یہ وہ 5 ذاتیں تھی جن کے مقابلے میں اہل یہود کو چیلنج کیا گیا تھا کہ اگر تم بھی سچے ہو تو ان جیسی کوئی مثل لے کر آؤ، ان جیسی کوئی آیت لے کر آؤ اگر تم سچے ہو، اور پھر مل کر جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کرتے ہیں. تو جب اہل یہود نے ان 5 چہروں کو دیکھا، ان نورانی چہروں کو دیکھا، ان قرآن کو دیکھا، ان آیات کو دیکھا، تو وہ پلٹ گئے. انہوں نے کہا کہ خدا کی قسم ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ وہ 5 ذاتیں ہیں، یہ ایسی ہیں اگر یہ ہمارے برباد ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں تو ہم برباد ہو جائیں گے. ہمیں خدا کے عذاب سے، خدا کی قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا. آج جبکہ ہر مولوی نے، ہر فقہ کے مولوی نے قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے وہ اپنی مرضی کے ساتھ کیا ہوا ہے، جس کا جی چاہا اس نے ویسے ترجمہ کر لیا ہے. بہت سارے غیر مسلم دانشوروں نے قرآن پاک کے بارے میں بہت زیادہ تحقیقات کی ہیں. دوستوں اگر آپ کو ہماری یہ فراہم کردہ معلومات پسند آئی ہو تو اسے شیئر کرنا مت بھولیں. شیئر کرنے سے آپ کا نقصان نہیں ہوگا، ذرا بھی نقصان نہیں ہوگا. اگر کسی کا اسے شیئر کرنے سے نقصان ہو تو وہ مجھ سے وصولی کر سکتا ہے. اور جہاں تک ممکن ہو سکے دوستوں اس اسلامی معلومات کو اپنے بہن بھائیوں، اپنے دوستوں، اپنے بچوں تک شیئر کیا کریں، انہیں سنایا کریں. یہ آڈیو وائس میں اس لیے بناتا ہوں کہ ہر کسی کے پاس اینڈرائیڈ موبائل نہیں ہوتا. اگر کسی کے پاس اینڈرائیڈ موبائل ہے وہ اس وائس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اسے اپنے بچوں کو سنا سکتا ہے. آپ کے بچے سارا دن بیٹھ کر کہانیاں دیکھتے ہیں، کارٹون دیکھتے ہیں، موویز دیکھتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں، ٹک ٹاک پر لگے رہتے ہیں. تو کیا ہے کہ اس کی جگہ اگر آپ اپنے بچوں کو اسلامی کہانیوں کی، اسلامی سٹوریوں کا پابند بنا لیں، انہیں ان کا عادی بنائیں تاکہ وہ دین اور شریعت کے کچھ احکام حاصل کر سکے، تاکہ وہ دین کی معلومات لے سکیں. انشاءاللہ آئندہ ہم آپ کے لیے تمام انبیاء علیہ السلام 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کا ذکر بھی کریں گے، ان کے قصے بیان کریں گے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 27 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، ان کے نام آئے ہیں، جبکہ کل انبیاء 1,24,000 ہیں. باقی انبیاء علیہ السلام کے ہمیں نام بھی نہیں آتے. اور جہاں تک میرا علم ہے، جہاں تک مجھے پتا ہے کہ اگر کسی بھی فرد سے انبیاء علیہ السلام کے نام پوچھ لیے جائیں تو یقیناً وہ 10 انبیاء علیہ السلام سے زیادہ کے نام نہیں جانتا. وہ ان 27 انبیاء علیہ السلام کے نام بھی نہیں جانتا جن کے نام قرآن پاک میں آئے ہیں. تو دوستوں توجہ دیں، ہمیں یہ دجالی میڈیا جو ہے وہ برباد کر رہا ہے. یقین جانیں یہ ٹک ٹاک آگے، کارٹون آگے، گیمنگز آگے، یہ ہمیں بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ ہمیں دین سے دور کر رہے ہیں، ہمیں شریعت سے دور کر رہے ہیں. خدا را اس طرف آئے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم توفتن یا علی علیہ السلام.